وائی نیشنز فیل بائی ایس موگلو اینڈ رابنسن۔ اس کتاب کا آئیڈیا بنیادی طور پر دو مختلف ٹائپس کے انسٹیٹیوشنز کے ارد گرد گھومتا ہے، ایکسٹریکٹیو یا پھر انکلوسیو۔ یہ کیٹیگرائزیشن یا تقسیم مختلف فیکٹرز کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، اور آتھرز مختلف ممالک کو اسی کیٹیگرائزیشن کے مطابق سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائی نیشنز فیل میں کیس سٹڈیز اور ہسٹوریکل ایگزامپلز کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی ملک کی ترقی ان کے پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیٹیوشنز پر منحصر ہوتی ہے۔ نوگلس ایریزونا اور نوگلس سونورا کا قصہ سنیے۔ یہ ایک ہی خطہ ہے مگر دو الگ الگ ملکوں میں تقسیم ہے۔ ایریزونا جو کہ USA میں ہے، وہاں کے لوگ پرسکون اور اچھی طرز زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ سونورا جو کہ ہمسائے ملک میکسیکو میں آتا ہے، یہاں کے لوگ غریبی اور بنیادی ضروریات کی کمی کا شکار ہیں۔ دوسری مثال کوریا کی ہے۔ جنگ کے بعد یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ساؤتھ کوریا نے انکلوسیو انسٹیٹیوشنز اپنائے اور آج دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل۔ نارتھ کوریا نے ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کو اپنایا اور آج وہ غربت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز وہ ہیں جو کہ میرٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں اور وہاں کی عوام کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی محنت سے ترقی کر سکیں۔ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز دوسری طرف کچھ چند لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر اتھارٹی اور پیسہ چند ہی لوگوں کی مالکیت ہوتا ہے جو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عام عوام کو ان کی بنیادی ضروریات سے دور رکھنا ہی ان کے فائدے میں ہوتا ہے۔ کریٹیکل جنکچرز، اس کا مطلب وہ اہم واقعات جس سے قومیں اپنی تقدیر کو بدل سکتی ہیں، جیسے کہ انگلینڈ نے بوبونک پلیگ کے دوران کیا۔ مزدور طبقے میں لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی، جس سے جاگیری نظام میں خلل پڑا اور نتیجتاً وہاں کی لیبر مارکیٹ کا نظام بدل گیا اور انکلوسیو ادارے پیدا ہو گئے۔ اور اس کتاب کے مطابق یہ وہ اہم واقعات ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ملک کا اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنل نظام تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ورچوئس سائیکل، ایس موگلو اور رابنسن کہتے ہیں کہ جب انکلوسیو ادارے ایک دفعہ بن جاتے ہیں تو یہ ایک ورچوئس سائیکل پیدا کرتے ہیں جو اور بھی زیادہ انکلوسیونیس اور پلورلزم کو فروغ دیتا ہے۔ ویشیس سائیکل، اسی طرح جب کسی ملک میں ایکسٹریکٹیو ادارے موجود ہوں تو یہ ویشیس سائیکل پیدا کرتے ہیں جہاں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے پاور اور مال اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسا کہ سیئرا لیون میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں انگریز کے جانے کے کئی سال بعد بھی وہی بربریت کا کولونیل نظام ایک نئی شکل اختیار کر چکا ہے، جس میں آج گورے کے بجائے اسی ملک کی اشرفیہ ہی اپنی عوام کو لوٹ رہی ہے۔ اور یقیناً پاکستان کی مثال بھی اسی زمرے میں کافی حد تک درست ہے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ قومیں کس طرح ناکام یا کامیاب ہوتی ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیے۔